مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل ہاؤس آف اسلام کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے۔ شکریہ۔ لا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد سب سے پہلے تو میں ان حضرات سے معذرت خواہ ہوں جو اس مجلس میں شرکت کے لیے دور سے تشریف لائے اور یہاں آنے کی زحمت اٹھائی۔ پچھلے تقریباً 12 سال سے میں یہاں سے مسجد البیت المکرم جانے کا اہتمام کرتا رہا ہوں، اور اب بہت سی وجوہات کی وجہ سے میرے بزرگوں کا یہ مشورہ ہوا کہ یہ سلسلہ اب وہاں کے بجائے دارالعلوم میں شروع کیا جائے۔ اس کی وجہ سے جو شہر کے احباب ہیں ان کو لمبا فاصلہ طے کر کے یہاں آنے کی زحمت اٹھانی پڑی، لیکن میں ان سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ انشاءاللہ ان کے اس زحمت اٹھانے سے ان کے لیے بہت سے فوائد اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے حاصل ہونے کی توقع ہے۔ سب سے پہلی بات اور سب سے پہلا فائدہ تو یہ ہے کہ دین کی بات سننے اور سمجھنے کے لیے، دین کی بات جاننے کے لیے جتنا لمبا فاصلہ طے کیا جائے اور جتنی مشقت اٹھائی جائے، اللہ جل جلالہ کی طرف سے انعامات کا فیضان اتنا ہی زیادہ ہوتا ہے۔ ایک حدیث میں نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ من سلک طریقا یلتمس به علما سہل اللہ لہ به طریقا الی الجنہ، یعنی جو شخص دین کی کوئی بات سیکھنے کے لیے، دین کا کوئی علم حاصل کرنے کے لیے کوئی مسافت قطع کرتا ہے، کوئی راستہ قطع کرتا ہے، راستے پر چلتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی اس کے لیے جنت کا راستہ آسان فرما دیتے ہیں، اور جتنی دور تک آدمی چلتا ہے اس کے ہر قدم پر اللہ تبارک و تعالی اس کے لیے بہت سی نیکیاں لکھتے ہیں اور اس کے نامہ اعمال میں اضافہ ہوتا رہتا ہے۔ اس لیے انشاءاللہ اس طویل فاصلے کے طے کرنے کے نتیجے میں اللہ جل جلالہ کی طرف سے جن انعامات کا فیضان ہوگا وہ اس مشقت کے مقابلے میں کوئی حقیقت نہیں رکھتا جو انسان تھوڑی بہت اس راستے میں اٹھاتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جہاں پر دین کی بات کی جائے اور دین کی کوئی بات سیکھی اور سکھائی جائے، اس ماحول کا بھی انسان کے اوپر بڑا اثر پڑتا ہے۔
اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے یہ دارالعلوم جس میں اب یہ مجلس منعقد کرنے کا فیصلہ ہوا ہے، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے تقریباً نصف صدی سے 50 سال سے دین کی تعلیم کی خدمت انجام دے رہا ہے، اور اس میں صرف کراچی سے نہیں، صرف پاکستان سے نہیں، دنیا کے دور دراز کے ممالک سے اللہ کے بندے دین کا علم حاصل کرنے کے لیے آئے ہوئے ہیں، اپنے گھر بار کو چھوڑ کر، اپنے گھر کی راحتوں کو خیر بات کہہ کر، صرف اس لیے آ کر پڑ گئے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کا علم حاصل کریں۔ اور شاید اگر یہ کہا جائے تو مبالغہ نہ ہو کہ اس دارالعلوم کی فضا میں الحمدللہ شاید ہی کوئی لمحہ 24 گھنٹے میں سے ایسا ہوتا ہو جس میں کوئی نہ کوئی شخص اللہ کا ذکر نہ کر رہا۔ تو اس واسطے یہ فضا اللہ جل جلالہ کے ذکر سے، اللہ جل جلالہ کے کلام سے، نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے، دین کے علم سے، یہ فضا مہکی ہوئی ہے۔ تو اس فضا کے بھی اپنے اثرات ہیں، اور دین کو حاصل کرنے والے کے لیے اس فضا کے اثرات بڑے فائدہ مند، بڑے ہی نفع بخش ہیں انشاءاللہ۔ نہ جانے کتنے اللہ کے بندے ایسے ہیں جو سالہ سال سے اپنے گھر کو چھوڑے ہوئے ہیں اور دین کا علم حاصل کرنے کے لیے یہاں پر آ پڑے ہیں، تو ان کی برکات اور ان کے انوار بھی انشاءاللہ یہاں آنے میں حاصل ہوں گے۔ تیسری بات یہ ہے کہ الحمدللہ اس دارالعلوم کے بانی میرے والد ماجد حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب قدس اللہ تعالیٰ سرہ، اور اس دارالعلوم کے دوسرے صدر حضرت عارف باللہ میرے شیخ حضرت عارف باللہ حضرت ڈاکٹر محمد عبدالحی صاحب قدس اللہ تعالیٰ سرہ، اور دوسرے بہت سے علماء کرام اور بزرگان دین کے مزارات اس احاطے کے اندر واقع ہیں۔ ان حضرات نے دارالعلوم کو دین کا ایک قلعہ بنانے کے لیے، دین کا ایک مینارہ بنانے کے لیے اپنی زندگیاں قربان کی ہیں، اور ان کے انفاس قدسیہ کی مہک ان فضاؤں میں رچی اور بسی ہوئی ہے۔ تو انشاءاللہ اس کے انوار و برکات بھی اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آنے والوں کو حاصل ہوں گے۔ چوتھی بات یہ ہے کہ مجھے البیت المکرم جانے کی وجہ سے بیان سے تقریباً 2 گھنٹے پہلے اور 2 گھنٹے بعد تک کا وقت خرچ کرنا ہوتا تھا، اور بیان تو اگرچہ عصر و مغرب کے درمیان ہوتا تھا، لیکن مجھے اس کی تیاری کی وجہ سے عصر سے تقریباً 2 گھنٹے پہلے اور پھر وہاں سے واپس آنے کے بعد عشاء تک تقریباً پہنچنا ہوتا تھا، تو 2 گھنٹے بعد 4 گھنٹے بیان کے علاوہ تقریباً خرچ ہوتے تھے۔ آپ حضرات کے یہاں تشریف لانے کی وجہ سے انشاءاللہ یہ 4 گھنٹے بچیں گے، اور اللہ تبارک و تعالی اپنے فضل و کرم سے اگر ان 4 گھنٹوں میں کوئی دین کی چھوٹی موٹی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے گا تو انشاءاللہ اس خدمت میں آپ سب حضرات کا حصہ ہوگا۔ تو یہ فوائد ہیں، اور امید ہے کہ ان فوائد کے مقابلے میں یہ تھوڑی سی محنت دور سے آنے کی یہ اتنی زیادہ مہنگی نہیں ہوگی۔ ہم اس مجلس کے اندر مختلف کتابیں حدیث کی پڑھتے رہے ہیں، اور جیسا میں نے پہلے بار بار عرض کیا کہ اس مجلس کا مقصد نہ کوئی رسمی تقریر ہے، نہ رسمی وعظ ہے، نہ رسمی بیان ہے۔ اس مجلس کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ ہم سب ایک ساتھ مل کر بیٹھ جائیں اور اپنی اصلاح کی فکر کریں۔ ہم میں سے ہر شخص کو اپنی
اپنی قبر میں سونا ہے، اپنے اللہ جل جلالہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے، اپنے معاملات کا حساب دینا ہے، تو مقصود اس کا یہ ہے کہ سب ایک ساتھ بیٹھ کر اپنے آخرت کی فکر کریں اور ہماری صبح سے لے کر شام تک کی زندگی اور دوڑ دھوپ جو دنیا کے مختلف کاموں میں صرف ہو رہی ہے اس کا کچھ وقت اس کام کے لیے نکالیں کہ اس میں اپنے اندر جو کوتاہیاں ہیں، غلطیاں ہیں، ان کی اصلاح کی فکر ہو، اور جب اللہ کے نیک بندے اس مقصد کے تحت ایک جگہ جمع ہوتے ہیں، بیٹھتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی سنت یہ ہے کہ ان پر فضل فرمایا جاتا ہے۔ تو میں تو ہمیشہ اسی نقطہ نظر سے اس مجلس میں حاضر ہوتا رہا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی برکت سے میری اصلاح فرما دے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جن غلطیوں میں ہم لوگ مبتلا ہیں ان سے ہمیں نجات عطا فرما دے۔ تو چونکہ مقصد یہ ہے، اس واسطے شروع سے اس میں نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات، احادیث کا بیان ہوتا ہے، اس کی کچھ تشریح ہوتی ہے، کیونکہ نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہماری زندگی کے ہر شعبے پر حاوی ہیں۔ زندگی کا کوئی گوشہ، کوئی شعبہ ایسا نہیں ہے جس میں حضور نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات ہمارے لیے موجود نہ ہوں۔ تو کچھ عرصے سے ہم نے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب الادب المفرد پڑھنی شروع کی ہوئی تھی، اور اس کی مختلف احادیث کا بیان ہوتا تھا۔ وہی سلسلہ انشاءاللہ اب بھی جاری رہے گا، کیونکہ یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات ہیں یا آپ کے سنت کا بیان ہے، اور اسی میں ہمارے لیے دین و دنیا و آخرت کی صلاح و فلاح مضمر ہے۔ جس حدیث پر ہم نے پہلے چھوڑا تھا تو اس سے اگلی حدیث عن عبداللہ بن عبد العاص رضی اللہ تعالی عنہما عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ارحموا ترحموا واغفروا یغفر اللہ لکم ویل لاقماع القول ویل للمصرین الذین یصرون علی ما فعلوا وهم یعلمون۔ یہ حضرت عبداللہ بن عمرو ابن العاص رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ارحموا ترحموا، تم دوسروں پر رحم کرو، اللہ تعالی تم پر رحم فرمائے۔ دوسروں کے ساتھ رحم کا، رحم دلی کا، شفقت کا، ترس کھانے کا معاملہ کرو تو اللہ جل جلالہ تمہارے اوپر رحم فرمائیں گے، آخرت کے اندر تمہارے ساتھ اللہ کا رحمت کا معاملہ ہوگا۔ واغفروا یغفر اللہ لکم، اور تم لوگوں کو معاف کرو، اللہ جل جلالہ تمہیں معاف کریں گے۔ اگر دوسرے سے کوئی خطا ہوئی ہے، کوئی غلطی ہوئی ہے، تمہیں کوئی تکلیف پہنچی ہے اور تم اس کو معاف کر دو گے تو اللہ تبارک و تعالی آخرت میں تمہاری غلطیوں، تمہاری کوتاہیوں، تمہارے گناہوں کو انشاءاللہ معاف فرمائے۔ اگرچہ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے یہ حق دیا ہے کہ اگر کسی شخص نے دوسرے کو تکلیف پہنچائی ہے تو جس کو تکلیف پہنچی ہے وہ اس سے بدلہ لے لے، برابر کا بدلہ۔ یہ اگرچہ شرعاً جائز ہے، اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو اس بات کا حق دیا ہے، وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ، لیکن ساتھ یہ فرمایا کہ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ، کہ اگر تم صبر کرو تو یہ تمہارے لیے بہت بہتر ہے۔ اگر تم نے کسی برائی کا بدلہ برائی سے دے دیا تو اس سے تمہارا کیا فائدہ پہنچا؟ تمہیں کوئی پیسے مل گئے، تمہیں کوئی راحت حاصل ہو گئی، تمہیں کوئی لذت آ گئی، کوئی فائدہ نہیں اگر دوسرے سے انتقام لے لو۔ لیکن اگر معاف کر دو
تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آخرت میں تمہارے لیے مغفرت کے دروازے کھل جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو فرمایا کہ وَاغْفِرُوا يَغْفِرُ اللَّهُ لَكُمْ۔ پھر آگے ارشاد فرمایا وَيْلٌ لِأَقْمَاعِ الْقَوْلِ۔ یہ ایک عجیب جملہ ارشاد فرمایا نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور یہ ہم سب کے لیے بڑا زبردست سبق رکھتا ہے۔ فرمایا کہ بڑا افسوس ہے ان لوگوں پر جو اقماع القول ہیں، یعنی بات سننے کے بعد اس پر عمل کرنے کے بجائے اس کو بس اس کان سے سن کر دوسرے کان میں اسے اڑا دیتے ہیں۔ اور لفظ جو استعمال کیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بڑا عجیب و غریب ہے، اقماع القول۔ اقماع عربی زبان میں کہتے ہیں وہ چھوٹا سا ایک برتن ہوتا ہے، جیسے ڈونگا، ہمارے عام اصطلاح میں اس کو ڈونگا کہہ لیجیے، کہ کوئی بڑا برتن ہے، اس بڑے برتن کو بھرنے کے لیے ڈونگے سے پانی لے کر یا تیل مثلا کسی بڑے گھڑے میں بھرنا ہے تو تیل کو کسی ڈونگے میں بھریں گے، بھر کے وہ اس کے اندر ڈالیں گے، پھر بھریں گے، پھر ڈالیں گے، پھر بھریں گے، پھر ڈالیں گے۔ وہ جو ڈونگا ہوتا ہے جس کو قیف بھی بولتے ہیں، اس کو کہتے ہیں عربی میں اقماع۔ تو حضور اقدس نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسے نہ بنو جیسے وہ قیف ہوتا ہے، کہ قیف کا کیا کام ہے کہ ایک طرف سے پانی یا تیل لیتا ہے اور دوسری طرف لے جا کر اڈیل دیتا ہے، اس کے اپنے پاس کچھ نہیں رہتا۔ ادھر سے پانی لیا اور بھرا ایک لمحے کے لیے، پھر دوسرے برتن میں ڈال دیا، پھر بھرا، پھر ڈال دیا، پھر بھرا، پھر ڈال دیا، تو وہ برتن ہمیشہ خالی رہے، آخر میں جا کر خالی ہی خالی رہتا ہے۔ حالانکہ اس نے اتنی بڑی خدمت انجام دی کہ ایک طرف سے پانی لے کر دوسرے برتن میں بھر دیا، ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کر دیا، لیکن اتنی بڑی خدمت انجام دینے کے باوجود خود خالی کا خالی ہی رہا، اس کے اندر کچھ نہ بچا۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو باتیں تم سنتے ہو، خاص طور سے دین کی باتیں، تو ان باتوں کو سن کر ایسے نہ بنو جیسے کہ قیف ہوتا ہے، جیسے کہ ڈونگا ہوتا ہے، کہ اس نے اپنے اندر پانی کو لیا اور لے کر دوسرے کی طرف منتقل کر دیا، خود کوئی فائدہ نہ اٹھایا۔ تو جس طرح وہ بے فائدہ رہتا ہے، اپنے حق میں اس کو کچھ فائدہ نہیں ہوتا، اس طرح نہ بنو کہ باتیں تم نے دین کی سنی اور سن کر دوسری طرف منتقل کر دی اور اپنے پاس کچھ نہ رکھا، عمل کچھ نہ کیا۔ تو جو بات سنو اس کو پلے باندھو اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کرو، تاکہ جو بات کہی گئی ہے اس کا فائدہ خود بھی اٹھاؤ۔ ڈونگا جو ہوتا ہے یا قیف، وہ کم از کم ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کر دیتا ہے، تو بعض اوقات اس کی مثال صادق آتی ہے اس آدمی کے اوپر کہ جو سن رہا ہے، ایک کان سے اس نے سنا، دوسرے کان سے اڑا دیا، عمل کیا نہیں۔ اور زیادہ صحیح مثال صادق آتی ہے اعوذ باللہ ان لوگوں پر کہ جو انہوں نے بات سنی اور سن کر دوسروں کو پہنچائی بھی، یعنی دوسروں کو تعلیم بھی دی، دوسروں کو نصیحت بھی کی اور دوسروں کو وہ بات سکھائی بھی، لیکن خود خالی کے خالی رہے۔ اللہ بچائے، یہ ہم جیسے لوگوں پر کے لیے بڑی زبردست خطرے کی بات ہے، جن کو اللہ نے اس مشغلے میں لگایا تو ہے کہ دین کی بات سیکھی اور سیکھنے کے بعد دوسروں کو پہنچائی، چاہے وہ پہنچائی تعلیم کے ذریعے کہ دوسرے طلبہ آ گئے ان کو پڑھا دیا، یا وعظ کے ذریعے کہ جو کچھ پڑھا تھا وہ وعظ کے ذریعے دوسروں کو سکھایا، پہنچایا، لیکن اللہ بچائے خود خالی کے خالی رہے کہ اپنے پاس کچھ نہ روکا، اپنے پاس کچھ نہ بچا، کیونکہ عمل نہیں کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اس برے انجام سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔
خاص طور سے یہ حدیث ہم جیسے لوگوں کو جو دین کی بات پہنچانے میں الحمدللہ مصروف ہیں ان کو یاد رکھنے کی ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ دوسروں تک تو پہنچا رہے ہیں اور خود خالی ہیں. اللہ میں نے میرے والد ماجد حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب قدس اللہ تعالیٰ سرہ اپنے ایک واقعہ سنایا کرتے تھے. ایک قصہ کہ ایک پیر صاحب تھے تو انہوں نے بہت سارے مریدین تھے. ایک مرید نے خواب میں دیکھا اور آ کر پیر صاحب سے خواب بیان کیا اور کہا کہ حضرت میں نے آج ایک عجیب خواب دیکھا ہے. خواب یہ دیکھا ہے کہ میرے ہاتھ کے اوپر تو آپ کے ہاتھ کے اوپر تو شہد لگا ہوا ہے, انگلی میں آپ کے شہد لگا ہوا ہے. اپنے پیر سے کہہ رہا ہے مرید کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ آپ کے ہاتھ کے اوپر شہد, آپ کی انگلیوں پر شہد لگا ہوا ہے اور میری انگلیوں پر نجاست لگی ہوئی ہے. تو پیر صاحب نے کہا کہ بھائی ٹھیک دیکھا تم نے, میرے پاس تو شہد ہے یعنی دین کی دولت ہے, دین کا علم ہے, اور تم دنیا کے آدمی تو تمہارے ہاتھ کے اوپر نجاست لگی ہوئی, گندگی لگی ہوئی. تو دنیا کا آدمی تو ہے, دنیا لگی ہوئی ہے, دنیا کی گندگی تمہارے ہاتھوں پر لگی ہوئی ہے, تو اس میں تعجب کی کیا بات ہے. تو مرید نے کہا کہ حضرت ذرا خواب تھوڑا سا اور آگے بھی ہے, اور وہ خواب یہ ہے آگے کہ خواب میں نے یہ بھی دیکھا کہ آپ کے ہاتھ پر جو شہد لگا ہوا ہے وہ آپ مجھے چٹا رہے ہیں, اور میرے ہاتھ پر جو نجاست لگی ہوئی ہے میں آپ کو چٹا رہا ہوں. تو یہ بھی ہے خواب کا حصہ. الیاذ باللہ العظیم. تو والد ماجد رحمۃ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ جو شخص دین کی بات دوسروں تک پہنچا کر ان سے نہ دنیاوی فائدہ حاصل کرنا چاہتا ہے, اس کی مثال یہی ہے کہ وہ چٹا تو دوسروں کو شہد چٹا رہا ہے اور خود نجاست کھا رہا ہے. الیاذ باللہ العظیم. تو یہ فرمایا کہ افسوس ہے ان لوگوں پر جو اقماع القول ہیں, کہ جو قیف بنے ہوئے ہیں کہ اچھی چیز بھر بھر کر دوسروں تک پہنچا رہے ہیں لیکن خود اس سے محروم ہیں, خود اس کے اوپر عمل نہیں کرتے. اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو محفوظ رکھے. مومن کا کام یہ ہے کہ وہ جب بھی کوئی واقعہ دیکھے یا سنے یا کوئی اچھی بات اس کے کان میں پڑے, اس سے سبق لے اپنی عملی زندگی میں. قرآن کریم فرمایا الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ, جو بات سنتے ہیں تو اس کی اچھی بات کی پھر اتباع بھی کرتے ہیں, اس کی پیروی بھی کرتے ہیں, اس کے اوپر عمل بھی کرتے ہیں. اور میرے والد ماجد رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اس دنیا کے اندر کوئی بھی واقعہ, کوئی بھی خبر در حقیقت خبر نہیں ہے, انشاء ہے. جو بھی واقعہ پیش آیا ہے وہ حقیقت میں خبر نہیں ہے, انشاء ہے. کیا مانا کہ اگر غور کرو اور سبق لو تو تمہیں وہ کسی بات کی تاکید کرے گی یا کسی بات سے روکے گی. فلاں واقعہ پیش آیا دنیا کے اندر, فلاں آدمی کو فلاں بات کے اوپر سزا ہو گئی, یہ واقعہ ہے, لیکن تمہیں سبق یہ دے رہا ہے کہ جس بات پر اس کو سزا ہوئی اس سے بچو. کسی شخص کے بارے میں آپ کو کسی بات کی اطلاع ملی تو دیکھو تمہارے لیے اس میں سبق کیا ہے. تو حضور اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ جب بھی کوئی بات سنو اس سے اپنے لیے سبق لو. حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ تشریف لے جا رہے تھے تو دیکھا کہ ایک آدمی جو ہے وہ سولی پہ لٹکا ہوا ہے, ہاتھ اس کے کٹے ہوئے, ایک ہاتھ کٹا ہوا, ایک پاؤں کٹا ہوا, اور اب سولی پہ لٹکایا جا رہا ہے. لوگوں سے پوچھا بھائی یہ کیا قصہ ہے؟ تو لوگوں نے بتایا کہ جی یہ شخص جو ہے یہ ایک مرتبہ چوری میں پکڑا گیا تھا تو اس کا دایاں ہاتھ کٹ گیا,
دوسری مرتبہ پھر چوری میں پکڑا گیا تو بایاں پاؤں کاٹ دیا گیا، کیونکہ شریعت میں یہ ہے کہ اگر ایک مرتبہ چوری کرنے کے بعد دوسری مرتبہ چوری میں پکڑا جائے تو ایک ہاتھ تو جا چکا، بایاں پاؤں کاٹنا ہوتا ہے، تو بایاں پاؤں دوسری چوری میں کٹ گیا۔ اب تیسری مرتبہ ڈاکہ ڈالتے ہوئے پکڑا گیا تو ڈاکہ ڈالنے میں سولی پر لٹکایا جاتا ہے، تو اس بار سولی پر لٹکا ہوا ہے۔ تو جناب بغدادی رحمۃ اللہ علیہ آگے بڑھے اور آگے بڑھ کر جو اس کا ایک ہاتھ باقی تھا اور ایک پاؤں باقی تھا تو اس کے ہاتھ کو جا کے بوسہ دیا، اس کے ہاتھ کو جا کے بوسہ دیا۔ تو لوگوں نے کہا کہ بھائی یہ تو اتنا بڑا مجرم ہے، چوری میں ڈاکے میں پکڑا گیا تو اس کے ہاتھ کو بوسہ دینے کا کیا مطلب؟ تو حضرت نے فرمایا کہ میں اس کی استقامت کو بوسہ دیا ہے، کہ یہ آدمی بڑا مستقیم المزاج ہے، استقامت ہے اس کے اندر، کہ 2 مرتبہ ہاتھ کٹ چکا تھا، ایک مرتبہ ہاتھ ایک مرتبہ پاؤں کٹ چکا تھا، اس کے باوجود لگا رہا اپنے کام میں۔ تو اگرچہ غلط کام میں لگا رہا اور گناہ کے اندر لگا رہا، برے کام میں لگا رہا، لیکن یہی استقامت اگر یہ دین میں استعمال کر لیتا تو کتنی عجیب بات ہوتی۔ تو میں نے اس کے واقعے کو دیکھ کر یہ سبق لیا کہ جب ایک آدمی چوری میں اور ڈاکے میں اتنی استقامت کا مظاہرہ کر سکتا ہے کہ ہاتھ پاؤں کٹنے کے باوجود لگا ہوا ہے، تو ہمیں دین کے معاملے میں تو اس سے زیادہ استقامت دکھانی چاہیے۔ یہ سبق لیا میں نے۔ تو معلوم ہوا کہ کوئی بھی واقعہ دنیا کے اندر ایسا نہیں ہے کہ جس سے انسان اپنی زندگی کے اندر سبق نہ لے سکے۔ تو اس لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیس نہ بنو، جو واقعہ دیکھو، جو بات سنو، اس کو پلے باندھو، اس پر عمل کی کوشش کرو۔ پھر آخری جملہ اس حدیث میں یہ ارشاد فرمایا کہ ویل للمصرین الذین یصرون علی ما فعلوا وهم یعلمون، افسوس ہے ان لوگوں پر جو اصرار کرتے ہیں۔ اصرار کرنے کے کیا معنی؟ کہ گناہ تو کر ہی رہے ہیں لیکن اس گناہ پر کبھی شرمندہ نہیں ہوتے، کبھی نادم نہیں ہوتے، کبھی استغفار نہیں کرتے، بلکہ لگے ہوئے ہیں گناہ کے اندر۔ اور اگر کوئی اعتراض بھی کرے، کوئی بتائے بھی کہ یہ عمل گناہ ہے، تو بجائے اس کے کہ توبہ کی طرف متوجہ ہوں، استغفار کی طرف متوجہ ہوں، الٹے وہ اور اصرار کرتے ہیں، سینہ زوری کرتے ہیں کہ جی یہ تو بالکل ٹھیک بات ہے۔ تو یہ فرمایا کہ ایسے لوگوں کے لیے بڑا افسوس ہے۔ کیوں؟ اس واسطے کہ غلطی تو ہر انسان سے ہوتی ہے، گناہ بھی ہو جاتا ہے کبھی سرزد، لیکن اگر دل میں ایمان ہو، اللہ جل جلالہ کی عظمت ہو، تو غلطی اور گناہ ہونے کے بعد جب دل میں ندامت اور شرمندگی پیدا ہو اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کر لے کہ اللہ آپ میری اس غلطی کو معاف فرما دیجئے، توبہ اور استغفار کر لے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نہ صرف یہ کہ معاف فرما دیتے ہیں بلکہ بعض اوقات اس کے درجات میں پہلے سے زیادہ ترقی ہو جاتی ہے، پہلے سے بھی زیادہ ترقی ہو جاتی ہے اگر انسان توبہ اور استغفار پر عمل کرتا رہے۔ لیکن جب دل میں ندامت ہی نہ ہو، برا ہی نہ سمجھے کسی عمل کو، غلط ہی نہ سمجھے، یا غلط سمجھے لیکن جھوٹے طور پر اس کی تعویلیں کرتا رہے، تو وہ اللہ بچائے بڑی خطرناک چیز ہے اور اس کا انجام بھی بہت برا ہے۔ قرآن شریف میں فرمایا کہ ایسے ہی لوگوں کو کہ لیست التوبۃ للذین یعملون السیئات حتی اذا حضر احدهم الموت قال انی تبت الآن وللذین یموتون وهم کفار، کہ توبہ ان لوگوں کی معتبر نہیں ہے کہ ساری عمر تو گناہ کرتے رہے اور کبھی تنبہ بھی نہیں ہوا، کبھی خیال بھی نہیں آیا کہ ہمیں ان گناہوں سے معافی مانگنی چاہیے، یہاں تک کہ جب عین موت کا وقت آ گیا، سکرات موت طاری ہونے لگے، تو اس وقت کہتا ہے کہ انی تبت الآن، اب میں توبہ کرتا ہوں۔
تو ایسے توبہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن شریف میں کہ ایسے لوگوں کی توبہ قبول نہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا۔ یہ آخر وقت میں تو فرعون نے بھی مانگ لی تھی توبہ، ڈوبتے ڈوبتے کہہ گیا کہ کہ میں ایمان لے آیا موسیٰ علیہ السلام کے رب پر، اور جس پر ایمان لایا بنو اسرائیل اس پر میں بھی ایمان لاتا ہوں۔ ڈوبتے ڈوبتے جب بالکل موت آنکھوں کے سامنے نظر آنے لگی اس وقت میں ایمان لایا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا الآن وقد عصیت قبل وکنت من المفسدین، اب ایمان لاتا ہے جبکہ ساری عمر تو نے نافرمانی میں گزاری اور فساد پھیلانے میں گزاری۔ تو قرآن کریم فرماتا ہے کہ ایسے لوگوں کی توبہ قبول نہیں۔ البتہ توبہ فرمایا کس کی قبول ہے؟ انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالۃ ثم یتوبون عن قریب ولم یصروا علی ما فعلوا وهم یعلمون، کہ توبہ ان لوگوں کی ہے مقبول کہ جن سے غلطی ہو گئی، جنہوں نے برے کام کیے، غلط کام کر لیے، بھول سے چوک سے نفسانی خواہشات سے مغلوب ہو کر برے کام کر لیے، لیکن ثم یتوبون عن قریب، پھر جلد از جلد توبہ کی طرف رجوع کیا۔ غلطی ہو گئی، گناہ ہو گیا، شیطان سے مغلوب ہو گئے، نفسانی خواہشات سے مغلوب ہو گئے، ماحول سے مغلوب ہو گئے، ماحول سے مغلوب ہو کر غلطی کر گزرے، لیکن کر گزرنے کے بعد دل میں طوفان برپا ہے ندامت کا کہ کیا ہو گیا ہم سے، اور اس طوفان ندامت کی بنا پر دیر نہیں کرتے توبہ کرنے میں، جلد از جلد فوراً اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور حاضر ہو کر عرض کرتے ہیں کہ اللہ یہ غلطی ہو گئی، ثم یتوبون عن قریب، بہت جلدی اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتے ہیں اور توبہ مانگتے ہیں۔ تو فرمایا کہ یہ کرتے ہیں ولم یصروا علی ما فعلوا، اور اصرار نہیں کرتے اپنے عمل پر، یعنی اس کو صحیح ثابت کرنے کی کوشش نہیں کرتے، اس کو مبنی بر حقیقت ثابت کرنے کی کوشش نہیں کرتے، بلکہ اس سے توبہ مانگ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا، آپ اصرار نہیں کرتے۔ اصرار کے معنی ہے دو، ایک یہ کہ اس کو آدمی صحیح ثابت کرنے کی کوشش کرے، ہے غلط کام یا گناہ کا کام لیکن اس کو صحیح ثابت کرنے کی کوشش کر رہا ہے، اور دوسرا یہ کہ اس کو کیے جا رہا ہے توبہ نہیں کرتا، استغفار نہیں کرتا۔ یہ دو کام ایسے ہیں کہ اس کے بعد پھر معافی نہیں، لیکن اگر آدمی غلطی ہوئی توبہ کر لی، استغفار کر لیا، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کر لیا تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں قبول کر لوں گا، معاف کر دوں گا۔ اور ایک حدیث میں نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ ما اصر من استغفر ولو اذنب كل يوم 70 مرة او كما قال صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جو آدمی استغفار کرتا رہے وہ اس گناہ پر اصرار کرنے والوں میں نہیں لکھا جاتا، چاہے جن میں 70 گناہ کیے۔ فرمایا کہ جو شخص اس بات کا اہتمام کرے کہ ہر جب بھی غلطی ہو فوراً اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرے، فوراً استغفار کرے، تو وہ اصرار کرنے والوں میں نہیں لکھا جائے گا، چاہے غلطی بار بار ہوتی رہے۔ اپنی طرف سے کوشش کر رہا ہے بچنے کی، اپنی طرف سے لگا ہوا ہے اپنے آپ کو گناہ سے بچانے میں، لیکن کسی حالت کی وجہ سے مغلوب ہو کر غلطی ہو جاتی ہے، لیکن جب بھی ہوتی ہے فوراً استغفار کرتا ہے، فوراً اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتا ہے، فوراً ندامت کا اظہار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ سے کہتا ہے کہ یا اللہ میں مغلوب ہو گیا، میں مجبور ہو گیا، اے اللہ مجھے معاف فرما دیجیے، میں نادم ہوں، شرمسار ہوں، اقراری مجرم ہوں، آپ کی خدمت پہ حاضر ہوں۔ یہ کہہ کر جو اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتا ہے تو فرمایا کہ وہ اصرار کرنے والوں میں نہیں لکھا جائے گا۔ دیکھو رحمت اللہ تبارک و تعالیٰ کہ فرما رہے ہیں کہ اگر دن میں 70 گناہ بھی کیے ہیں لیکن ہر گناہ پر استغفار کا اہتمام کرتا چلا گیا تو انشاءاللہ وہ اصرار کرنے والوں میں نہیں لکھا جائے گا، اور اس کی توبہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرما لیں گے۔
اور اس میں راز یہ ہے، ذرا سمجھ لو، راز اس میں یہ ہے کہ جب بھی انسان کسی غلطی کے ارتکاب کے فوراً بعد اسی وقت توبہ اور استغفار کا اہتمام کرے گا، کہ کوئی غلطی بغیر استغفار اور توبہ کے نہ ہو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اللہ کی سنت یہ ہے کہ وہ رفتہ رفتہ گناہوں سے آزاد ہو ہی جائے گا انشاءاللہ۔ یہ استغفار کی خاصیت، یہ زیادہ دیر انسان کو گناہ میں رہنے نہیں دیتا۔ زیادہ دیر گناہ میں اس وقت رہتا ہے جبکہ غفلت ہو اور جب استغفار نہ ہو، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع نہ ہو، ندامت نہ ہو، تو پھر اللہ بچائے ایک گناہ کیا، ایک نقطہ لگ گیا، دوسرا گناہ کیا، دوسرا لگ گیا، تیسرا گناہ کیا، تیسرا لگ گیا، یہاں تک کہ وہ زنگ کی شکل اختیار کر لیتا ہے، دل پر زنگ لگ جاتا ہے، دل پر مہر لگ جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو محفوظ ہے۔ لیکن اگر ایک آدمی غلطی کر رہا ہے کہ لیکن غلطی کرنے کے فوراً بعد استغفار کرے، دیر نہ کرے استغفار کرنے میں، فوراً استغفار کرے، تو اگر دن میں 70 مرتبہ بھی یہ عمل ہوا، فرمایا کہ مستدین میں نہیں لکھا جائے گا، لیکن یاد رکھو جو آدمی اس کا اہتمام کرے گا وہ 70 مرتبہ کرے گا ہی نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے وہ گناہ کے اندر اتنا بے باک ہوگا ہی نہیں کہ 70 مرتبہ کرتا چلا جائے۔ جب استغفار کر رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ سے مانگ رہا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ انشاءاللہ اس کو نجات عطا فرمائیں گے۔ تو اس واسطے یاد رکھو، گناہوں سے اس لحاظ گناہوں کے ارتکاب سے پہلے گناہ سے ڈرو۔ چلو بڑی کام کی بات کر رہا ہوں، گناہوں کے ارتکاب سے پہلے گناہ سے ڈرو۔ اللہ بچائے گناہ ہو گیا تو پتہ نہیں گناہ کے بعد مجھے توفیق توبہ کی ہوگی کہ نہیں ہوگی۔ بعض گناہ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کی نحوست ہوتی ہے، اللہ بچائے، اس گناہ کے اندر آدمی مبتلا ہو گیا تو نحوست اس کی یہ ہوتی ہے کہ توبہ سے اور استغفار سے بھی محروم ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو محفوظ رکھے۔ پہلے ڈرو، لیکن جب گناہ ہو جائے، غلطی ہو جائے، تو اس وقت فوراً بلا تاخیر استغفار کی طرف رجوع کرو۔ ندامت ہونی چاہیے، حسرت ہونی چاہیے، اللہ تعالیٰ کے سامنے پشیمانی ہونی چاہیے، رجوع اللہ ہونا چاہیے، توبہ اور استغفار ہونا چاہیے، لیکن مایوسی نہ ہونی چاہیے، مایوسی نہ ہونی چاہیے۔ شیطان کرتا یہ ہے کہ پہلے تو گناہ کرواتا ہے، کروایا، اور کروانے کے بعد دل میں مایوسی پیدا کرتا ہے کہ تجھ سے تو یہ معاملہ ہونے والا ہے نہیں، تو اس قابل ہی نہیں ہے کہ دین کے راستے پر چل سکے، تجھ سے تو دیکھ یہ گناہ ہو گیا، یہ گناہ ہو گیا، یہ گناہ ہو گیا، لہذا تیری تو کبھی اصلاح ہو ہی نہیں سکتی، تو مایوس ہو جا، تیرے لیے نجات کا کوئی راستہ نہیں ہے، تو مایوسی پیدا کرتا ہے۔ اس مایوسی کا نتیجہ یہ ہوتا ہے، اللہ بچائے، کہ جب مایوسی دل میں پیدا ہو جائے تو اور گناہ میں مبتلا ہوتا ہے، کہتا ہے کہ بھائی یہ تو میری اصلاح تو ہونے والی ہے نہیں، لہذا کم از کم اپنی لذتوں کو کیوں چھوڑوں، تو گناہ میں اور مبتلا ہے۔ یہ شیطان کا حربہ ہے، لیکن اس حربے سے بچنے کا طریقہ یہ ہے کہ جب بھی گناہ ہو، جب بھی غلطی ہو، تو فوراً اللہ جل جلالہ کی طرف رجوع کر کے استغفار کرے، توبہ کرے۔ جب استغفار توبہ کرے گا، ظاہر ندامت کے ساتھ کرے گا، تو اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے امید ہے کہ انشاءاللہ وہ گناہ معاف ہو گیا۔ جب معاف ہو گیا تو اب مایوسی کا کیا مطلب؟ اب مایوسی کہے گی، اب اگر دل میں یہ خیال آ رہا ہے کہ شاید دوبارہ ہو جائے، تو اپنی ہمت کو تازہ کرے، اپنے عزم کو قوی کرے، اور اگر بالکل پھر ہو گیا تو پھر رجوع کر لے اللہ تعالیٰ کی طرف، پھر استغفار کر لے، پھر توبہ کر لے، پھر وہی کام کر لے، استغفار کرے۔ تو سرکار دو عالم صاحب نے مایوسی کا دروازہ بند کر دیا یہ فرما کر کہ ما اثر من استغفر، جو استغفار کرتا ہے وہ اصرار کرنے والوں میں نہیں لکھا جاتا۔ تو اس واسطے وہ کرتے جاؤ، استغفار کا اہتمام کرو، توبہ کا اہتمام کرو، دروازہ بند نہیں ہوتا۔ بہت سے لوگ مجھے لکھتے ہیں
کہ صاحب ہم تو اتنی مرتبہ عزم کرتے ہیں، اتنی مرتبہ ہمت کرتے ہیں، جانتے ہیں کہ یہ کام غلط ہے اور اس کے باوجود مبتلا ہو جاتے ہیں، اس کے باوجود ہم سے وہ سرزد ہو جاتا ہے، لہذا دل میں خیال آتا ہے کہ ہم تو اس لائق ہی نہیں ہیں کہ کبھی صحیح ہو سکیں، ہم تو ناقابل اصلاح ہیں۔ یہ ہے شیطان کا دھوکہ۔ ارے جس نے اپنے اللہ تبارک و تعالیٰ پر جو شخص ایمان لایا ہو، اس کی قدرت کاملہ پر ایمان لایا، اس کی رحمت واسعہ پر ایمان لایا، تو اس کو مایوسی کا کیا مطلب؟ شیطان ڈسے گا، ایک مرتبہ ڈسے گا، دو مرتبہ ڈسے گا، تو استغفار اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب بھی ڈسے تمہیں تریاق دے دیا ہے، جب بھی زہر لگے ڈسے یہ تریاق استعمال کر لو، استغفار کرو، توبہ کرو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اس سے زہر تمہارے سے میں دور کر دوں۔ تو مایوسی کا کیا مطلب؟ ہاں اپنی حد تک کوشش نہ چھوڑو غلط کاموں کے ترک کرنے کی، توبہ کرو، استغفار کرو اور اللہ سے مانگو کہ اللہ میں مبتلا ہو گیا ہوں، شیطان کے آگے مغلوب ہو جاتا ہوں، نفسانی خواہشات سے مغلوب ہو جاتا ہوں، ماحول سے مغلوب ہو جاتا ہوں، اے اللہ دل بھی آپ کے قبضے میں، ہمت اور حوصلے بھی آپ کے قبضے قدرت میں، اپنے فضل و کرم سے مجھے ہمت عطا فرما دیجئے، حوصلہ عطا فرما دیجئے، انہی سے مانگتے رہو، مانگتے رہو، یہ مانگنا چھوڑو مت۔ ہوتا کیا ہے کہ ہم مایوس ہو کر ہمت ہار دیتے ہیں، ہمت ہار کر بیٹھ جاتے ہیں۔ جب تم اللہ تعالیٰ سے مانگو گے اور ہمت اپنی تازہ کرتے رہو گے، استغفار کرتے رہو گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں انشاءاللہ دروازہ کھلا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ کسی نہ کسی دن نجات دے دیں، تمہیں اس گناہ کی زندگی سے نجات عطا فرما دیں، اللہ تعالیٰ کی سنت ہے۔ اور یاد رکھو بزرگوں نے یہ بھی فرمایا، بڑے کام کی بات، کہ جس زمین پر گناہ ہوا اسی زمین پر استغفار بھی کر لو، جس زمین پر گناہ ہوا اسی زمین پر استغفار کر لو، اللہ تعالیٰ سے اسی زمین پر توبہ مانگ لو، تاکہ جس زمین نے تمہارا گناہ دیکھا وہی زمین تمہارے توبہ کو بھی دیکھ لے، تمہارے استغفار کو بھی دیکھ لے، اور آخرت میں جب گواہی دے تو گواہی گناہ کی اگر دینی ہے تو ساتھ میں تمہارے توبہ اور استغفار کی بھی گواہی۔ اول تو جب استغفار کر لیتا ہے آدمی، توبہ کر لیتا ہے، تو وہ عمل اس کے نامہ اعمال ہی سے مٹ جاتا ہے، نامہ اعمال ہی سے اللہ تعالیٰ ختم فرما دیتے ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ نامہ اعمال میں لکھا ہوا ہو، یہ نہیں، بلکہ نامہ اعمال سے مٹ جاتا ہے۔ ایک طریقہ تو یہ ہوتا ہے نا کہ دو خانے ہوتے ہیں حساب کرنے والوں کے، ایک آمد کا ایک خرچ کا، یا آمدنی ہوئی یا خرچ ہوا، تو آمدنی بھی لکھی ہوئی ہے، خرچ بھی لکھا ہوا ہے، تو دونوں پھر آخر میں جا کے حساب کر کے حساب برابر کر لیتے ہیں۔ اکاؤنٹنگ جس طرح میں ڈیبٹ کریڈٹ ہوتا رہتا ہے، ادھر آپ پیسہ آیا ادھر چلا گیا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو حساب نامہ ہے اس میں یہ ہے کہ وہ جس گناہ سے معافی مانگ لی گئی، توبہ کر لی گئی صدق دل کے ساتھ، وہ حساب میں لکھا ہی نہیں جاتا، حساب سے مٹا دیا جاتا۔ یہ نہیں کہ آخر میں آپ کے پاس ڈیبٹ کریڈٹ کا حساب آئے آپ کے اعمال نامے کے اندر کہ یہ آمدنی تھی اور اتنے تمہارے گناہ تھے، اتنے تمہارے نہیں کیا تھی، نہیں، وہ گناہ جن سے توبہ کر لی گئی وہ حساب میں سے ہی خارج کر دیے گئے، نامہ اعمال سے خارج کر دیے گئے، لہذا وہاں گواہی ہوگی ہی نہیں۔ اگر استغفار کر لیا، توبہ کر لی تو وہاں انشاءاللہ اس کی گواہی ہوگی ہی نہیں۔ تو فرمایا کہ جس زمین کے اوپر غلطی ہوئی، گناہ ہوا، اسی زمین پر استغفار کرو۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنے دروازے کھول رکھے ہیں تمہارے لیے معافی کے لیے اور تمہاری اصلاح کے لیے، اس کے باوجود اصرار کرو، اس کے باوجود لگے رہو گناہ کے اندر اور استغفار کی طرف اور توبہ کی طرف متوجہ نہ ہو، تو جو آدمی ایسا کرے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ویل للمصرین، افسوس ہے ان پر، اور اس کے ترجمہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بڑا عذاب ہے ان لوگوں کے لیے
جو اصرار کرتے ہیں. اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسے شفیع المذنبین بھی یہ فرمانے لگے کہ عذاب ہو ان لوگوں کے اوپر، بد دعا دینے لگے، اندازہ لگاؤ ہمارا آپ کا کہاں ٹھکانا ہو. تو کہتے ہیں کہ اتنے راستے تمہارے لیے کھول رکھے ہیں، توبہ کا راستہ، استغفار کا راستہ، ندامت کا راستہ، تو پھر اس کے باوجود اصرار کے کیا معنی؟ جب بھی غلطی ہو فوراً رجوع کرو اللہ تعالیٰ کی طرف. اور یہ نسخہ ایسا ہے، بعض آدمی یہ سوچتے ہیں کہ یہ عجیب بات ہے کہ آدمی گناہ بھی کرتا رہے اور روز استغفار بھی کرتا رہے، گناہ بھی کرتا ہے. جب بھی غلطی ہوگی فوراً استغفار کروں گا، جب بھی غلطی ہوگی فوراً اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کروں گا، توبہ کروں گا، تو بالآخر تمہیں اس غلطی پر باقی اللہ تعالیٰ چھوڑیں گے نہیں، انشاءاللہ نکال کے رہیں. اور میرے حضرت تو یہ فرماتے تھے، حضرت ڈاکٹر صاحب قدس اللہ تعالیٰ سے، تو کہ میاں اپنے اللہ میاں سے باتیں کیا کرو، اپنے اللہ میاں سے باتیں کیا کرو، اور باتیں اس طرح کرو کہ اے اللہ اس مشکل میں مبتلا ہوں، اس گناہ میں، یا تو مجھ سے چھڑوا دیجیے یہ گناہ، ورنہ مجھ سے آخرت میں عذاب نہ دیجیے گا مجھے. آپ کے قبضہ قدرت میں سب کچھ ہے، آپ ہر چیز پر قادر ہیں، آپ دل بدلنے پر آپ قادر ہیں، دماغ بدلنے پر آپ قادر ہیں، میرے اعمال کو بدلنے پر آپ قادر ہیں. جب آپ قادر مطلق ہیں، ان اللہ علی کل شیء قدیر آپ کا قرآن میں فرمایا ہے، اور یہ بھی فرمایا ہے کہ میں ہر چیز، دنیا کا ہر پتہ میری مشیت سے ہلتا ہے، تو یا تو مجھ سے چھڑوا دیجیے یہ گناہ، ورنہ آخرت میں مجھ سے مواخذہ نہ فرمائیے. یہ اللہ تعالیٰ سے کہتے ہیں باتیں کیا کرو اللہ میاں سے کہ یہ چھڑوائیے یا پھر مواخذہ نہ فرمائیے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ بات کرو تو دیکھو پھر کیا ہوتا ہے. اور مایوس نہ ہو، ایک مرتبہ ہوگا، 2 مرتبہ ہوگا، 10 مرتبہ ہوگا، 100 مرتبہ ہو، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا مت چھوڑو، اس کا دامن نہ چھوڑو، اس کی چوکھٹ مت چھوڑو. یہ چوکھٹ ایسی ہے کہ انشاءاللہ جب تک اس کو مضبوطی سے تھامے رہو گے انشاءاللہ تمہیں ہلاکت میں نہیں جاؤ گے، مانگتے رہو. اسی لیے فرمایا نبی کہ ما اصر من استغفر، استغفار کرنے والا اصرار کرنے والوں میں نہیں لکھا جاتا، چاہے 70 مرتبہ، لیکن تجربہ یہ ہے کہ وہ 70 مرتبہ ہوگا نہیں انشاءاللہ اگر سچے دل سے مانگتا رہے. اتنا بڑا دروازہ کھول دیا، تو اس لیے فرمایا کہ جو اس کے دروازے کے کھلے ہونے کے باوجود اصرار کر رہا ہے، اللہ بچائے، وہ بڑا ویل ہے اس کے لیے، افسوس ہے اس کے اوپر، عذاب ہے اس کے لیے. اللہ تعالی ہم سب کو اس عذاب سے کے مذاق بننے سے محفوظ رکھے. اللہ آگے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے باب قائم کیا ہے صدق کے، سچائی، اور اس صدق کے بارے میں احادیث لائے ہیں. اور سب سے پہلی حدیث حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے کہ نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علیکم بالصدق فإن الصدق یہدی الی البر، تمہیں لازم ہے کہ سچائی کو مضبوطی سے تھامو، صدق کو مضبوطی سے تھامو. لازم پکڑ لو اپنے اوپر سچائی کو. فإن الصدق یہدی الی البر، اس لیے کہ سچائی انسان کو لے جاتی ہے نیکی کی طرف. وإن البر یہدی الی الجنہ، اور نیکی انسان کو لے جاتی ہے جنت تک. وإن الرجل يصدق حتى يكتب عند الله صديقا، اور ایک آدمی
سچ بولتا رہتا ہے، سچائی کو اختیار کرتا رہتا ہے، صدق اختیار کرتا رہتا ہے، یہاں تک کہ اللہ کے نزدیک اس کو صدیق لکھ لیا جاتا ہے۔ صدیق کی کیا معنی؟ جو کثرت سے صدق سچائی کا عادی ہو اور جو کثرت سے سچ بولتا ہو اور سچائی کا معاملات کرتا ہو، اس کو کہتے ہیں صدیق۔ اور یہ بہت بڑا مرتبہ ہے، انبیاء کرام علیہ السلام کے بعد سب سے اونچا مرتبہ صدیقین کا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے جیسے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ تو فرمایا کہ جب آدمی سچائی کا معاملہ اختیار کرتا رہتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں اس کو صدیق لکھ لیا جاتا ہے۔ وَإِيَّاكُمْ وَالْكَذِبَ، اور جھوٹ سے پرہیز کرو، فَإِنَّ الْكَذِبَ يَهْدِي إِلَى الْفُجُورِ، اس واسطے کہ جھوٹ انسان کو گناہ کی طرف لے جاتا ہے، اور وَالْفُجُورُ يَهْدِي إِلَى النَّارِ، اور فجور یعنی گناہ انسان کو جہنم کی طرف لے جاتا ہے۔ وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَكْذِبُ، اور آدمی جھوٹ بولتا رہتا ہے حتیٰ یکتب عند اللہ کذابا، یہاں تک کہ اللہ کے ہاں اس کو کذاب لکھ لیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے۔ تو سب سے پہلی بات جو نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم یہاں ارشاد فرمائی وہ یہ کہ صدق کو اختیار کرو، سچائی کو اختیار کرو اور اس کو لازم پکڑو، کیونکہ یہی تمہیں نیکی کی طرف لے جائے گی اور بالآخر جنت کی طرف لے جائے گی۔ اس کی تشریح میں تھوڑا وقت لگے گا، لیکن ابتدائی بات آج عرض کر دیتا ہوں، انشاءاللہ باقی تفصیل اللہ چاہا اگلے ہفتے میں عرض کروں گا کہ ہمارے عرف عام میں صدق جو ہے وہ صرف زبان سے سچ بولنے کو کہتے ہیں۔ اس کا مطلب عام طور سے صرف یہ سمجھا جاتا ہے کہ سچ بولے آدمی، زبان سے جھوٹ نہ بولے، اس کو سچائی کہتے ہیں، اس کو صدق کہتے ہیں۔ لیکن قرآن و سنت کی اصطلاح میں صدق صرف زبان کی سچائی کے ساتھ خاص نہیں، بلکہ اس کا مفہوم بہت وسیع اور عام ہے، اور اس میں صرف زبان کی سچائی داخل نہیں بلکہ عمل کی ہر سچائی صدق کے اندر آتی ہے۔ یعنی جو زبان کا بھی سچا، جو ہاتھ کا بھی سچا، جو عمل کا بھی سچا، جو عبادات میں بھی سچا، جو معاملات میں بھی سچا، جو معاشرت میں بھی سچا، جو اخلاق میں بھی سچا ہو، اس کو کہیں گے صادق، کیونکہ قرآن شریف میں سچائی کے لیے فرمایا کہ لیس البر ان تولوا قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن باللہ والیوم الآخر، کہ فرمایا کہ نیکی کیا کیا ہے، نیکی کے اعمال ان کی تفصیل بیان فرمائی کہ اللہ پر ایمان لانا، عمل صالح کرنا، آخرت پر ایمان لانا، اور اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، مصیبت کے وقت اللہ تعالیٰ مصیبت کے وقت صبر کرنا، وعدے کی پابندی کرنا، عہد کرنا، یہ بہت سارے اعمال ذکر کرنے کے بعد قرآن کریم فرماتا ہے اولئک الذین صدقوا، جو لوگ یہ عمل کرتے ہیں وہ ہیں در حقیقت سچے۔ تو اس عمل میں ایمان بھی داخل ہے اور اعمال صالحہ کے تمام شعبے بھی داخل ہیں۔ اس میں اللہ کے راستے میں خرچ کرنا بھی داخل ہے، اس میں وعدے کی پابندی بھی داخل ہے، اس میں عہد کی پابندی بھی داخل ہے، اس میں صبر کرنا بھی داخل ہے، اس میں شکر کرنا بھی داخل ہے، سارے دین کے سارے احکام داخل ہیں صدق میں، اور ان کو فرمایا کہ اولئک الذین صدقوا۔ تو اس واسطے صدق صرف زبان کی سچائی کے ساتھ خاص نہیں ہے، زندگی کے ہر عمل میں سچائی مطلوب ہے صدق کے لیے۔ اور صوفیاء کرام
دو اصطلاحات استعمال فرماتے ہیں، ایک صدق اور ایک اخلاص۔ صدق اور اخلاص، کہتے ہیں ہر عمل کے اندر یہ دو کام ضروری ہے، ایک اس میں صدق ہونا چاہیے، ایک اس میں اخلاص ہونا چاہیے۔ اخلاص کے معنی تو یہ ہے کہ اس عمل کے اندر سوائے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا جوئی کے کوئی اور بات مقصود نہ ہو، کوئی دنیاوی فائدہ مقصود نہ ہو، یہ اخلاص ہے۔ کہ ہر کام جو کر رہا ہے آدمی اللہ کے لیے کر رہا ہے، عبادت کر رہا ہے تو اللہ کے لیے، معاملات کر رہا ہے تو اللہ کے لیے، لوگوں سے مل رہا ہے تو اللہ کے لیے، یہاں تک کہ گھر والوں سے ہنسی مذاق کر رہا ہے تو بھی اللہ کے لیے، یہ سارے کام اللہ کے لیے ہوں، یہ اخلاص ہے۔ اور صدق کے معنی یہ ہے کہ جو کام کر رہا ہے، جو کام کر رہا ہے وہ سچائی کے ساتھ کر رہا ہے، یعنی جو طریقہ اس کا نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا اس طریقے کے مطابق کر رہا ہے، تو یہ صدق ہے۔ اور صدق کا اگر جامع طریقہ معلوم کرنا چاہو تو وہ یہ ہے کہ اتباع سنت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع ہر عمل میں۔ نماز کا صدق یہ ہے کہ اس طرح پڑھی جائے جس طرح حضور افضل صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی۔ روزے کا صدق یہ ہے کہ اس طرح رکھا جائے جیسا رسول کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھا۔ زکوٰۃ اور صدقے کا صدق یہ ہے کہ وہ اس طرح دیا جائے جیسا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا۔ اور حج کا صدق یہ ہے کہ اس طرح کیا جائے جس طرح حضور نے کیا۔ اور معاملات کے اندر حلال و حرام کے اہتمام اس طرح کیا جائے جیسا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا۔ لہذا صدق کے معنی ہوئے، حقیقت میں اگر دیکھا جائے تو صدق کے معنی ہوئے اتباع سنت ہر چیز کے اندر، زندگی کے ہر شعبے میں اتباع سنت اگر ہوگا تو بس وہ صدق ہے، اسی کا نام صدق ہے۔ دونوں چیزیں ضروری ہیں، اخلاص بھی ضروری اور اس کا وہ طریقہ بھی ضروری جو سنت کے مطابق ہو۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ تنہا اخلاص کافی ہو جائے گا، تو یاد رکھو تنہا اخلاص کافی نہیں۔ اخلاص یعنی صرف نیت کر لی کہ میں نیت کر رہا ہوں صحیح کام کرنے کی، اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق کام کرنے کی، صرف یہ نیت کر لے تو یہ نیت تنہا کافی نہیں۔ آج کل بہت لوگ اس غلط فہمی میں مبتلا ہیں، غلط کام کر رہے ہیں کہ جی ہماری نیت تو ٹھیک ہے، ہمارا دل ٹھیک ہے، تو یہ بہت بڑا شیطان کا دھوکہ ہے۔ اس واسطے کہ تنہا نیت سے کام نہیں بنتا۔ تم نیت یہاں سے نکلو اور نیت کر لو کہ میں صدر جا رہا ہوں اور چل پڑو لانڈی کی طرف، تو محض نیت صدر کی کر لینے سے صدر نہیں پہنچو گے جب تک کہ صدر جانے والا راستہ بھی اختیار نہ کرو۔ تو تم نے نیت تو کر لی جنت میں جانا ہے اور جا رہے ہو راستے میں جہنم کے، الیاذ باللہ، تو محض تمہاری نیت میں جنت نہیں پہنچا دے گی جب تک کہ راستہ بھی وہ اختیار نہ کرو جو جنت کی طرف جانے والا ہے، اور وہ راستہ ہے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ، اتباع سنت کا۔ تو تنہا اخلاص کافی نہیں۔ قرآن کریم میں فرمایا قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا، کیا تمہیں بتاؤں کہ سب سے زیادہ نقصان میں کون لوگ ہیں؟ الذین ضل سعیہم فی الحیاۃ الدنیا، جن کی دنیاوی زندگی میں عمل جن کا بیکار گیا، وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا، اور وہ یہ سمجھتے رہے کہ وہ بڑا اچھا کام کر رہے ہیں۔ ساری بدعات جتنی بدعتیں ہیں ان میں بکثرت یہ ہوتا ہے کہ اخلاص ہوتا ہے، اللہ کو راضی کرنا مقصود ہوتا ہے، نیت صحیح ہوتی ہے، لیکن چونکہ طریقہ غلط ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں ہے، اس واسطے اس عمل کی کوئی قیمت نہیں اللہ تعالیٰ کے یہاں، بلکہ وہ الٹا جہنم کی طرف لے جانے والا ہے۔ تو تنہا اخلاص کافی نہیں، صدق ضروری ہے، اور صدق کے معنی ہے سچائی، یعنی اس ہر عمل کو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق انجام دینا۔ تو محض زبان کی سچائی نہیں، سارے اعمال کی سچائی۔ لہذا ہر عمل کو تولو اس میزان میں
کہ آیا یہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہے یا نہیں ہے. اگر ہے الحمدللہ، اگر نہیں ہے تو ڈرو کہ یہ اس میں صدق نہیں رہا. جب صدق نہ رہا تو تنہا اخلاص کافی نہیں ہوتا. تو ہر عمل میں اتباع سنت. ہاں البتہ اس کا خصوصی استعمال جو ہوتا ہے صدق کا، وہ زبان کے سچائی میں ہوتا ہے. جب آدمی سچ بولے اور جھوٹ نہ بولے، کوئی بات انسان کے زبان سے خلاف واقعہ نہ نکلے، یہ بھی صدق کا ایک بڑا اعظم فرض ہے، لیکن اس میں منحصر نہیں. تو بھائی گزارش ذرا صدق کے معاملے پر اور تفصیل درکار ہے، مگر وقت تنگ ہے، مختصر ہے. انشاءاللہ اس کی تفصیل اگلے ہفتے میں عرض کروں گا. اللہ تعالیٰ نے زندگی عطا فرمائی تھی. لیکن اتنی بات اس وقت سمجھ لینے کی اور یاد رکھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی فکر کی ہے کہ اپنی صبح سے لے کر شام تک کی زندگی کا جائزہ لو، جائزہ لیتے رہو کہ صبح سے لے کر شام تک، صبح جب سے بیدار ہوتا ہوں اس وقت سے لے کر نیند کے بستر تک جانے تک جتنے اعمال کرتا ہوں، جو کچھ کام کرتا ہوں، ان میں کتنے میں صدق ہے، کتنے میں نہیں، کتنے میں اخلاص ہے، کتنے میں نہیں، جائزہ لو. یہ جو ہماری زندگی غفلت میں گزر رہی ہے کہ جو ہو رہا ہے، فکر نہیں، توجہ نہیں، یہ ہے ام الامراض، بیماریوں کی جڑ. اصل چیز یہ ہے کہ فکر پیدا کرو، اور فکر اسی طرح پیدا ہوتی ہے مشق کرنے سے، بار بار کرنے سے. روز اپنی رات کے وقت میں تھوڑا سا وقت نکالو، سونے سے پہلے 5 منٹ نکالو، اور اس میں یاد کرو کہ آج جب صبح میں بیدار ہوا تھا اس وقت سے لے کر اب تک جتنے کام کیے وہ کام کیسے تھے. اگر اللہ بچائے کوئی گناہ سرزد ہوا تھا، کوئی غلطی ہوئی تھی، استغفار کرو، توبہ کرو. اللہ تبارک اس وقت گڑ گڑا کے رو کے توبہ کر لو کہ اللہ یہ غلطی مجھ سے ہو گئی، اے اللہ مجھے معاف فرما دیجئے اور مجھے اس کے وبال سے میری حفاظت فرمائیے. توبہ کرو، استغفار کرو. اگر کوئی نیک عمل سرزد ہوا صبح سے لے کر شام تک کی زندگی میں تو جائزہ لو کہ آیا اس میں صدق اور اخلاص تھا یا نہیں تھا. یعنی وہ عمل سنت کے مطابق تھا یا نہیں تھا. نماز پڑھی تو نماز سنت کے مطابق پڑھی تھی یا نہیں پڑھی تھی، اور اس کا اندازہ اسی وقت ہوگا جب سے پتا ہو کہ نماز کا پڑھنے کا صحیح طریقہ کیا ہے. اس کو معلوم کر کے اندازہ کرو کہ وہ سنت کے مطابق ہوا ہے نہیں. باہر گئے تھے، اپنی کاروبار زندگی میں مشغول ہوئے، تو وہ کام جو کر رہے ہیں وہ سنت کے مطابق ہوا کہ نہیں ہوا، حلال طریقہ جو آپ نے بتایا ہے اس کے مطابق ہوا کہ نہیں ہوا، صدق اس میں تھا کہ نہیں تھا، اور اگر کوئی عبادت تھی تو اس میں اخلاص تھا کہ نہیں تھا. یہ صبح سے لے کر شام تک کی زندگی کا جائزہ لو، اور جہاں کہیں محسوس ہو کہ صدق نہیں تھا یا اخلاص نہیں تھا اس پر استغفار کرو اللہ تعالیٰ سے، اور عزم کو تازہ کرو. اے اللہ آج تو مجھ سے غلطی ہو گئی، کل کا دن پھر آنے والا ہے، پھر اسی کاروبار زندگی میں نکلنے والا ہوں. اے اللہ اپنی رحمت سے مجھے صدق اور اخلاص کی توفیق عطا فرمائیے، اتباع سنت کی توفیق. دعا مانگ لو. یہ معمولی بات نہیں ہے جو عرض کر رہا ہوں. یہ اگر کوئی آدمی ہر روز اس کا اہتمام کر لے، رات کو بستر پر جانے سے پہلے 5 منٹ کا یہ کام کر لے، زیادہ لمبا چوڑا وقت لگانے کی ضرورت نہیں، تھوڑا سا وقت بھی لگا لے، اس میں جائزہ لے لے، جہاں غلطی ہوئی ہے اس کو استغفار کرے، توبہ کرے، یہ دیکھے کہ صدق ہے کہ اخلاص ہے کہ نہیں ہے، جہاں نہیں ہے وہاں پر استغفار کرے، اور آئندہ کے لیے عزم تازہ کرے اور دعا کرے اللہ تعالیٰ. اے اللہ جو دن گزر گئے سو گزر گئے، اب کل کا دن پھر آنے والا ہے، کہیں دوبارہ نہ بھٹک جاؤں، دوبارہ نہ بہک جاؤں. اے اللہ آپ کی رحمت سے اس دن کو میرے لیے عافیت کا دن بنا دیجیے.
اور اس میں مجھے اپنی رضا کے مطابق، سنت کے مطابق، صدق اور اخلاص کے مطابق مجھے زندگی عطا فرمائیے، اور جو غلطیاں ہیں، جو گناہ، ان سے توبہ کی توفیق عطا فرمائیے۔ روز کر لو یہ کام، کیوں ہے کوئی مشکل کام ہے؟ روز کرنے کا اگر آدمی پابندی کر لے تو کچھ بھی مشکل نہیں، لیکن کر کے دیکھو چند دن، اہتمام کرو۔ حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی صلی اللہ تعالی وسلم فرماتے ہیں کہ 40 دن بھی اگر تم نے اہتمام کر لیا اس کا، تو میں دعوے سے کہتا ہوں کہ انشاءاللہ زندگی میں انقلاب آ جائے گا انقلاب۔ لیکن کر لو روز سونے سے پہلے۔ اور یہ جو دعائیں تلقین کی گئی ہے نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کہ سوتے وقت یہ کرو اور بستر پر جاتے وقت یہ کرو، در حقیقت انہی باتوں کے اوپر متنبہ کرنے کے لیے ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جب بستر پر تشریف لے جاتے اور نیند سے پہلے یہ دعا مانگا کرتے تھے جو ہر مسلمان کو مانگنی چاہیے۔ اللہم انت خلقت نفسی وانت توفاها لک مماتها ومحیاها ان امتها فاغفر لها وارحمها وان احییتها فاغفر لي كما تغفر فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين۔ کہ دعا یہ کہتے تھے کہ اللہ میں اب سونے جا رہا ہوں، تو اب سونے کے اندر قرآن شریف میں آیا ہے کہ جب آدمی کو نیند آتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی روح کو قبض کرتے ہیں۔ یہ چھوٹی موت ہے، نیند بھی چھوٹی موت ہے، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ بیدار کر دیں تو پھر دوبارہ پوری زندگی حاصل ہو جاتی ہے، نہ بیدار کریں تو اسی میں آدمی چلتا ہو جائے، ختم ہو جائے۔ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرما دیتے کہ اے اللہ یہ جو میری روح ہے اس کے خالق بھی آپ ہیں، آپ ہی نے زندہ کی ہے، زندگی عطا فرمائی ہے، آپ ہی موت عطا فرماتے ہیں۔ تو اے اللہ میں یہ دعا کرتا ہوں کہ جب میں اب سونے جا رہا ہوں تو اگر مجھے زندگی میری مقدر میں ہے، اس کے بعد دوبارہ زندہ ہونا میرے مقدر میں ہے، تو اے اللہ میری حفاظت فرمائیے جیسے کہ آپ اپنے نیک بندوں کی حفاظت فرماتے ہیں، کہ جیسے آپ اپنے نیک بندوں کی حفاظت فرماتے ہیں کہ وہ زندہ ہوتے ہیں اور گناہوں سے حفاظت فرماتے ہیں، اس طرح میری بھی حفاظت فرمائیے۔ اور اگر موت مقدر ہے تو پھر اے اللہ مجھے میری مغفرت فرما دیجیے۔ یہ دعا تلقین فرمائی نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سوتے وقت۔ یہ کیا ہے؟ یہ توجہ دلائی جا رہی ہے بندے کو کہ آج سارا دن جو تم نے گزارا تو اس میں ذرا جائزہ لے لو کہ کیا کیا تھا، جو غلطی کی تھی اس کی مغفرت مانگ لو اللہ تعالیٰ سے، اور آئندہ کے لیے اللہ تعالیٰ سے توفیق طلب کر لو، حفاظت طلب کر لو کہ اللہ مجھے میری حفاظت فرمائی، جس طرح آپ نیک بندوں کی حفاظت فرماتے ہیں اس طرح حفاظت۔ اور فرمایا کہ جب بستر پر جاؤ تو اللہم انی اسلمت نفسی الیک ووجہت وجہی الیک وفوضت امری الیک ورغبۃ ورہبۃ الیک لا ملجا ولا منجا منک الا الیک۔ یا اللہ میں نے اپنے آپ کو ثبوت کر دیا، اللہم اسلمت نفسی الیک، میں نے اپنے آپ کو ثبوت کر دیا آپ کو، ووجہت وجہی الیک، اپنا رخ آپ کی طرف کر لیا، اور فوضت نفسی الیک، میں نے تو اپنا آپ کے حوالے کر دیا۔ کیا کیا الفاظ سرکار دو عالم صاحب تسلیم فرمائے، کیا انسان سوچے گا۔ یہ سب کر کے اب میں آپ کے حوالے کر رہا ہوں اپنے آپ، تو سونے سے پہلے اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر لو کہ جو کچھ پچھلا حساب ہے توبہ استغفار کر کے صاف کر لو، اپنا معاملہ اللہ کے حوالے کر دو اور ان سے مانگ لو کہ اللہ کل کا دن آنے والا ہے تو اس دن کے اندر میری حفاظت فرمائیے گا۔ یہ کر کے دیکھو، فرماتے ہیں 40 دن بھی کر لو گے تو انشاءاللہ انقلاب آ جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے آپ کو سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ انشاءاللہ صرف کے بارے میں باقی باتیں اگلے اتوار کو کریں گے۔ دعا فرما لیجیے، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔
ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل ہاؤس آف اسلام کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے. شکریہ.